بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ سن 6 نبوی کا دور تھا۔ مکہ میں ابھی تک چند لوگ ہی ایمان لائے تھے اور ان پر کفار نے جینا حرام کر رکھا تھا۔ مسلمان چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اہل ایمان کی محفل لگایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمان ہونے والے طاقتور قبیلوں کے لوگوں کو کفار ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے، کیونکہ اس سے ان کی حمایت میں ان کے قبیلے والوں کی طرف سے مزاحمت کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ ان حالات میں کفار یا تو ان مسلمانوں کو تنگ کرتے جو غلام ہوتے، مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، یا ایسے لوگوں کو جن کا کسی قبیلے سے تعلق نہ ہوتا، مثلا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، یا پھر ان غریب مسلمانوں کو جو کسی مضبوط قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، مثلا آل ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ۔ چنانچہ جسمانی ایذا رسانی کے لیے کفار اس موقع کی تاڑ میں رہتے کہ کب ان کا شکار انہیں اکیلے میں ملے اور ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہ ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کفار کی اسی روش کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے دامن میں تشریف فرما تھے اور تسبیح و تہلیل میں محو تھے کہ ابو جہل وہاں آ نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگا اور بد زبانی کرنے لگا۔ اس نے بڑی بدتمیزی سے بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ہمارے دیوتاؤں کو برا کہنے سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تک بھی نہیں اور برابر ذکر الہی میں محو رہے۔ ابو جہل نے اسے اپنی توہین سمجھا اور بڑے غصے کے عالم میں کہنے لگا، او تم اتنے متکبر ہو گئے ہو کہ اب میری بات کا جواب تک نہیں دیتے۔ اس نے یہ بات زور دے کر کہی، سنتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی بددستور خاموش رہے۔ وہ تو ضبط و تحمل کا بہرے بے قرار ہیں۔ ابلیس محو رقص ہے، کیونکہ اس کا ایک منظور نظر ابو جہل مصروف کار ہے۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی اور بے اعتنائی زہریلے ناگ کی طرح ڈسنے لگتی ہے اور وہ بے اختیار بڑبڑاتا ہے، اور رئیس مکہ کی یہ تو توہین ہے۔ غصے کے مارے وہ آگ بگولا ہو گیا اور مٹھی بھر کنکریاں اٹھا کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دے ماری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی بددستور خاموش رہے۔ انہوں نے آنکھ تک اٹھا کر ابو جہل کی طرف نہیں دیکھا۔ ابو جہل جل بھن کر رہ گیا اور اس نے کنکریوں کے ساتھ گالیوں کی بوچھاڑ کر دی، لیکن صبر و تحمل اور صبر و سکون کے بہرے بے قرار میں اب بھی تلاطم پیدا نہ ہوا۔ قرب و اذیت کی کوئی ہلکی سی لہر بھی نہ اٹھی، لیکن اب تو اس نے انتہا کر دی۔ اس نے نیچے جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور بے دریغ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر دے مارا، جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ جب ابو جہل نے خون بہتا دیکھا تو بگتا جھکتا ہوا خانہ کعبہ کے پاس چوپال میں جا بیٹھا، جہاں دوسرے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے جانے کے بعد کچھ دیر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رکے اور پھر اپنے گھر چلے گئے۔ قریب ہی عبداللہ بن جدعان کا گھر تھا اور اس کی باندی یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ یہ باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری اور صبر پر حیران تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں مکہ کے کسی شخص کو اس طرح کا صبر کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل ابو جہل کو لعنت ملامت کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش وہ اس بدذات شخص کی اس ذلیل حرکات کا اسے کچھ مزہ چکھا سکتی۔ تب اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے شام تک کا انتظار کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شام کے وقت وہ مکہ کی بستی میں آنے والے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ اس کا مطلوبہ شخص جلد ہی گھوڑے پر سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ سوار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کوہ صفا کے پاس پہنچے
تو باندی نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور انہیں روکا اور دہائی دیتے ہوئے بولی، اے ابو عمارہ، تم سارا دن شکار میں مصروف رہتے ہو، لیکن تمہیں کچھ خبر نہیں کہ تمہارے خاندان والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کاش تمہیں تمہاری بہادری کا کچھ پاس ہوتا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ پوری بات بتاؤ، کس نے میرے خاندان کو ستایا ہے؟ ابو الحکم نے۔ اس نے تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی گالیاں دی ہیں کہ اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم مجھے قتل کر دو گے، لیکن تمہیں اس سے کیا؟ تم اپنا شکار کرو، عیش کرو، سیر کرو۔ ان تانوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ بولے، تیری ماں تجھے روئے، تم پوری بات کیوں نہیں بتاتی؟ پوری بات نہیں بتا سکتی؟ تمہارے بھتیجے کو دی جانے والی گالیاں نہیں دہرا سکتی؟ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف فرما تھے کہ ابو الحکم نے انہیں گالیاں دیں، گریبان کھینچا، اور خدا کی قسم میں اس سے زیادہ تمہیں بتانے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ غصے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سرخ چہرہ مزید سرخ ہو کر انگارے کی طرح دہکنے لگا اور بولے، کہاں ہے یہ بدذات؟ عبداللہ بن جدعان کی باندی جان چکی تھی کہ آج حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ خون خرابہ کر کے چھوڑیں گے، مگر اس نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور بولی، بیت اللہ میں، اور انہوں نے اسی حالت میں بیت اللہ کا رخ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے کھولتے سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے۔ جاتے ہی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور کمان کھینچ کر اس کے سر پر ماری۔ پھر ابو جہل کو گریبان سے پکڑا اور ایک طرف پھینک دیا۔ اپنی شرمگاہ پر خوشبو لگانے والے، تم نے میرے بھتیجے کو گالی دی، سن لے، آج سے میں نے اس کا دین قبول کیا۔ ابو جہل کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ لوگوں میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ ابو جہل اپنے قبیلے بنو مخزوم کا بڑا آدمی تھا۔ اس کے لوگ فوراً بھڑک اٹھے اور مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو ہاشم کے معزز فرد تھے، ان کے حمایتی بھی وہاں موجود تھے۔ بنو مخزوم کے لوگوں کو تلواریں کھینچتے دیکھ کر بنو ہاشم کے لوگوں کے ہاتھ بھی نیاموں پر جا پڑے، اور ابو جہل کی حالت دیدنی تھی۔ اس کے سر سے خون بہہ کر ماتھے پر آ چکا تھا، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا یہ گندا خون مزید خون بہانے کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر ایک اور بات اس کے شیطانی ذہن میں آئی، بھائیو ذرا رک جاؤ، میں نے واقعی ابو عمارہ کے بھتیجے کو گندی گالی دی تھی۔ نیام سے باہر آنے والی تلواریں ابو جہل کی اس سفید جھنڈی لہرانے پر دوبارہ نیام میں چلی گئیں۔ ابو جہل کے اس اقدام نے ایک مذہبی جنگ کو قبائلی رنگ دینے سے تو روک دیا، لیکن وہ اس کا کیا کرتا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل کی مشکل اس وقت حل ہو گئی جب ایک شخص نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ابو عمارہ، کیا تم اپنے آبائی دین سے پھر گئے ہو؟ اس دفعہ سوال بنو ہاشم کے ایک شخص نے پوچھا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ بولے، ہاں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے، مجھے اسلام لانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ان کی للکار سن کر سب خاموش ہو گئے۔